الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ انعام کی ایک آیت ہے جو 8ویں سپارے میں 151 نمبر پر، سورہ انعام کی 151 نمبر پر یہ آیت آتی ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزوں کا بیان فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام قرار دیا ہے، اور یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دی ہے، لیکن ان آیات مبارکہ میں خاص طور پر ان چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ ان تینوں آیات میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً کل 10 احکامات بنتے ہیں، جن میں سے 9 چیزیں تو وہ ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور منع فرمایا ہے، وہ حرام چیزیں ہیں، اور اس کے بعد 10ویں چیز وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے پھر صراط مستقیم پر یعنی اس دین اور شریعت پر چلنے کا حکم فرمایا ہے کہ جو دین اور شریعت، جو صراط مستقیم تمام احکامات کو بتلاتا ہے اور تمام نیکی کے کاموں کو بتلاتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور اسی صراط مستقیم کی دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر مانگی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں کچھ تذکرہ ان چیزوں کا اور کچھ بیان ان احکامات کا اور ان نواہی کا کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ وہ اہم ترین احکامات ہیں جن کے بارے میں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جو پہلے یہودی عالم تھے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات جس میں 10 چیزوں کا بیان ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ وہ کلمات ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی شریعتیں اور تمام انبیاء کرام کے دین ان باتوں کے اوپر متفق رہے ہیں، اور کسی بھی دین اور مذہب میں یہ چیزیں حلال نہیں ہوئیں، اور کسی دین اور مذہب میں ان احکامات کو ختم نہیں کیا گیا جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا حکم فرمایا اللہ نے اور جس کو گویا کہ بیان فرمایا ہے، وہ اس طرح ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ میں تمہیں
وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو۔ یہ وہ پہلا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہ سمجھو، کیونکہ شرک یہ وہ بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں شرک سے بچنے کی تاکید اور تلقین اس طرح فرمائی کہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، کسی کو ساجھی نہ قرار دو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ تو شرک وہ بدترین گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور جو اللہ کو شرک کرنے والی کی معافی منظور نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مکہ کے مشرکین اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ کوئی بارش کا بت تھا، کوئی تجارت میں کامیابی کا بت تھا، اور کوئی مصیبتوں سے بچانے والا بت تھا، اور کوئی بت اولاد کا تھا، کوئی اولاد دینے کے لیے تھا۔ تو یہ مختلف کاموں کے لیے مختلف بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اور اپنی حاجتیں اور ضروریات ان سے مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بھی شرک ہے، اور وہ مشرکین تھے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے کسی نبی کو، اللہ کے کسی ولی کو، کسی نیک اور بزرگ بندے کو یا کسی فرشتے کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں شریک ٹھہرا دینا اور اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دینا، تو یہ شرک ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قبر پہ جانے سے اولاد ملے گی، اور کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ سر جھکانے سے تجارت میں کامیابی ملے گی، یا ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو وہ خوب سمجھ لیں کہ مسائل کا حل صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور مشکلات کو دور کرنے کی صفت وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اولاد کو دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اولاد کا دینا یہ اللہ کا کام ہے، بگڑی چیزوں کو، بگڑے کاموں کو بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ علم میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے، اور یہ شرک ہے۔ اس کو شرک جلی کہتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، اور یہ عقیدے کا شرک ہے۔ علماء نے لکھا ہے،
اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ عقیدے کا شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرک اور بھی ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، جو چھپا ہوا شرک ہے، جس کو عام طور پہ انسان سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک طرح سے اس شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ شرک خفی اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو یہی سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ ہی میرے مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، لیکن عمل اس کا ایسا ہے کہ ساری کی ساری کوششیں اور ساری کی ساری امیدیں اور ساری کی ساری کوششوں کا محور وہ مخلوقات کو ہی سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں کو ہی سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا کام بنے گا، اور فلاں نے میرا کام بنا دیا، اور فلاں نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ دوسروں سے امیدیں ایسی لگائی اور دوسروں پر بھروسہ ایسا کیا کہ جو اللہ کے ساتھ بھروسے میں اور اللہ کے ساتھ امیدوں کے بیچ میں آ گیا، تو اگرچہ عقیدہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہے، مشکل کشا ہونے کا اور حاجت روا ہونے کا، لیکن دوسری اللہ کی مخلوق کو اپنے کام بنانے والا سمجھنا یہ بھی ایک طرح سے شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر ریاکاری کرتا ہے، عبادت میں دکھلاتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، یا صدقہ اور خیرات کسی کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے، یا نماز ایسی اچھی پڑھتا ہے، تلاوت ایسی اچھی کرتا ہے، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں کتنا اچھا قاری ہے اور کتنا اچھا پڑھنے والا ہے، یا کتنا سخی آدمی ہے جو اللہ کے نام پہ اتنا مال لٹاتا ہے، تو اتنا اگر ریاکاری سے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک خفی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب بندوں سے کسی نفع اور نقصان کی امیدیں اس طرح وابستہ کر لے کہ بس بندے کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، تو یہ بھی انسان کے اندر شرک خفی اندر موجود ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دری نوع از شرک پوشیدہ است، دری نوع از شرک پوشیدہ است کہ زیدم ببخشید و عمرم بخست، کہ دیکھو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ بس مجھے تو فلانے نے دے دیا اور فلانے نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ جیسے بعض لوگ انسانوں سے ایسی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ کسی سے نقصان پہنچتا ہے یا کسی سے کوئی نفع پہنچ جاتا ہے تو بس اسی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کا سبق یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح اپنے ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آدمی بار بار اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، سب کی نفی کرنی ہے، ہر مخلوق کی نفی کرنی ہے، اور اللہ کی ذات کا اس بات کرنا ہے۔ اپنی زبانوں سے بار بار اللہ کی مخلوق کی نفی کی جائے اور اللہ کا اس بات کیا جائے، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کو، ہر چیز کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ اگر بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے تو دل میں یہ خیال کرے اور زبان سے بھی یہ کہے اللہ آپ ہی کا شکر ہے آپ نے کھلایا، میری طاقت نہیں تھی کہ میں کما سکتا۔ پھر اللہ کھانے کو آپ نے پیٹ میں پہنچا کے اس کو بھوک دور ہونے کا ذریعہ بنایا، اے اللہ آپ ہی نے یہ کیا، اس کھانے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ کھانا مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ اور اس کے بعد چلنے پھرنے کی طاقت آئی اور اس سے کچھ کمائی کی، کچھ کاروبار کیا، تو اللہ آپ ہی نے مجھ کو رزق عطا فرمایا، آپ ہی نے گاہک عطا فرمایا، آپ ہی نے نفع عطا فرمایا،
آپ ہی نے میرے مال کو حفاظت سے رکھا، میرے اللہ آپ نے ہی مجھ کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اپنے ہر معاملے میں بیمار ہو جائے، اللہ یہ بیماری آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ یہ بیماری آپ ہی دور فرمائیں گے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ درس دیا ہے، اور اللہ نے اس درس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف اپنے ہر معاملے کو پھیرتے تھے، اور بیان کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ ہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، اور میرا اللہ ہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ تو اپنے ہر معاملے کو اس بات کی عادت ڈالیں، اور روزانہ اپنی زبان سے اللہ کے ہونے کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے حکم سے ہونے کو بولیں، اور مخلوق کی نفی کریں۔ کہیں سے کچھ ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نفی کریں، اور یہ کہیں کہ نہیں، اس کے ہونے سے نہیں ہوا، اس کے کرنے سے نہیں ہوا ہے تو اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ کوئی نقصان پہنچ گیا، اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یوں کر لیتا تو اس طرح بچ جاتا، اگر میں یہ تدبیر کر لیتا تو یوں بچ جاتا۔ نہیں، اپنی تدبیروں کی نفی کرو، اپنی کوششوں کی نفی کرو، اپنے اعمال کی نفی کرو، اپنی ہر تدبیر کی نفی کرو، اور اللہ کی قدرت کا اس بات کرو کہ میں کچھ بھی کر لیتا، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور ہوتا وہی جو اللہ نے چاہا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میری ساری تدبیریں ناکام، لیکن اللہ کی تدبیر وہ کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ چنانچہ اپنے زبان سے اللہ کی توحید کا بولنا ہے، اور بار بار بولنا ہے۔ اسی طرح سے اپنے عمل کو شرک سے کیسے پاک کیا جائے، اپنے عمل کو شرک سے پاک کرنا ہے، اس طرح سے پاک کرنا ہے کہ اپنے عمل کے کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا اپنے عمل کو کرنے سے پہلے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو کہ میں یہ عمل کیوں کرنے جا رہا ہوں، میں یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ کسی غریب کی مدد کا خیال آئے، کوئی غریب آپ سے مدد کا طلبگار ہو، آپ اس کو پیسے دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے، مسجد میں کوئی عطیہ دینے کے لیے، مدرسے کی تعمیر کرانے کے لیے، کسی جگہ کنواں کھودنے کے لیے، کسی بیمار کا علاج کرانے کے لیے پیسے دینے لگیں، اس سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو، اور اپنی نیت کو ٹٹول کر اپنے دل سے یہ پوچھو یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس کام کو کرنے کا منشا کیا ہے۔ دل جواب دے گا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی کی مدد ہوگی تو وہ پھر میرا احسان مند ہوگا، کل کو میرے کام بھی آئے گا، تو سمجھ لو کہ دل کے اندر فطور ہے۔ کام مسجد میں چندہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ یہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہوں، اور کنواں اس لیے کھدوا رہا ہوں تاکہ یہاں پہ میرے نام کی تختی لگے اور پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے یہ کنواں کھدوایا تھا، اور میری نیک نامی ہو اس علاقے کے اندر۔ سمجھ لیجئے کہ نیت میں فطور آ گیا ہے، اس نیت کے فطور کو یہاں سے نکالنا ہے اور نیت کو خالص کرنا ہے۔ نہیں 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 نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں
اور اس خرچ کرنے کے اندر نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تم سے کوئی اور مطالبہ کرتے ہیں. ہم تمہارے اوپر احسان بھی نہیں جتلاتے، ہم تو اپنا نام بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی تختی بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے نام کی رسید بھی نہیں چاہتے ہیں. ارے ہم تو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح دینا چاہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ میرے اللہ کے لیے یہ عمل ہے. اللہ تو اندھیرے کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں. اجالا اور اندھیرا میرے اللہ کے لیے برابر ہے. تو میں نے جب عمل اللہ کے لیے کرنا ہے تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ عمل چاہے رات کی اندھیری میں کیا ہو، رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا عمل ہو. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر بلندیوں پہ ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی چٹان میں ہو، کسی غار کی تہ میں ہو، کسی سمندر میں ہو، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو میرا اللہ میرے عمل کو جانتا ہے. اپنے عمل سے پہلے میں تمام نیتوں کی نفی کر دوں اور صرف اللہ ہی کے لیے اپنے عمل کو خالص کروں. پہلا کام یہ کرنا ہے. اور پھر جب عمل شروع ہو جائے تو فرمایا کہ جب عمل شروع ہو جائے تو عمل کرنے کے درمیان میں اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی نیت کرو. عمل کے درمیان میں پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، یہ تلاوت قرآن کیوں کر رہے ہو، یہ تقریر اور بیان کیوں کر رہے ہو، اور یہ صدقہ اور خیرات کیوں کر رہے ہو. عمل کے درمیان میں پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو یہ کیوں کر رہے ہو. جب دل سے جواب آئے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اطمینان کرو. اور اگر دل میں کوئی فطور، کوئی دوسرا جذبہ ہو تو فوراً اس جذبے کو ختم کرو اور فوراً یہ فیصلہ کرو کہ نہیں، میں نے یہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. یہ دو کام ہو گئے. اور فرمایا تیسرا کام کہ جب عمل ہو جائے اس عمل کو کرنے کے بعد اس عمل پہ ناز اور فخر نہ ہو کہ ہاں میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، میں نے تو بڑا اچھا، بڑی نیکی کا کام کر دیا. نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد عمل کرنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے اور اپنی کوتاہی پر استغفار بھی کیا جائے کہ اللہ نے جو عمل نیکی کا کرایا یہ بہت بڑا عمل تھا. اگر اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، اگر اللہ نے نماز کی توفیق دی، اگر اللہ نے روزے کی توفیق دی، یہ عمل اللہ ہی نے کرایا، یہ اس کی توفیق اللہ ہی نے دی، اس کی طاقت اللہ ہی نے دی. لیکن اے اللہ ہم بڑے نالائق ہیں، ہم بڑے کوتاہ ہیں، ہمارے سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں. تو اے اللہ آپ ہماری اس عمل کو جو ہم نے اپنی نالائقی کی وجہ سے بگاڑ دیا ہو اور ہم نے اس میں جو غلطیاں جانے میں اور انجانے میں کی ہوں، اے میرے اللہ ہم اس غلطیوں سے، ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے. تو چاہے جتنا بڑا بھی عمل ہو، اپنے کوتاہی پر جب انسان ندامت کرتا ہے، اپنی غلطی پر استغفار کرتا ہے اور اس عمل پہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا چرچا نہیں کرتا، تو اللہ پھر یہ امید اس رکھنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عمل بھی اچھا ہو، اس کی نیت بھی اچھی ہو، نیت بھی خالص ہو، نہ عمل سے پہلے غلط جذبہ ہو، نہ عمل کے درمیان میں کوئی جذبہ آئے اور نہ عمل کے آخر میں کوئی جذبہ آئے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کے شروع میں جذبہ اچھا ہوتا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، عمل کے درمیان میں بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب عمل ہو جاتا ہے تو انسان اس عمل کے ہونے پر فخر میں اور اترانے میں، ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے بڑا کام کیا،
پھر لوگوں کو بتلاتا ہے، پھر لوگوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ ہاں اچھا ہے کہ میرے عمل کا تذکرہ ہو کہ میں نے یہ فلاں کام بڑا اچھا کیا تھا، اور بار بار تو وہ عمل کے بعد نیت کی خرابی ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرک کی ہر صورت سے بچنا ہے، چاہے وہ شرک بتوں کے آگے سجدہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ قبر والوں سے مانگنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرک خفی ہو جو کہ ریاکاری کی شکل میں ہو، یا وہ مخلوقات سے، انسانوں سے، لوگوں سے اپنی مدد اور اپنے نفع اور نقصان کی امیدوں کو اور امکانات کو لوگوں کے ساتھ باندھنے کی شکل میں ہو، اپنے آپ کو شرک کی ہر کیفیت اور ہر صورت سے بچانا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے اور فرما دیا ہے کہ دیکھو وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، کہ دیکھ لو اگر ساری امت جمع ہو جائے، اگر ساری دنیا کے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور سارے مل کر تم کو کوئی ایسا نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں فرمایا، تو ہرگز تمہیں نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر تم کو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے نہیں تمہارے لیے مقدر رکھا، تو پھر وہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں ہر چیز میں نفع اور نقصان کی تمام امیدیں صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور لوگوں کو صرف ذریعہ اور سبب سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ایک انسان اوپر ٹنکی میں پانی ہوتا ہے اور اس پانی کے آنے کا ذریعہ ایک نل ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی آدمی اس نل کو پانی ملنے کا ذریعہ حقیقی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ پانی اوپر کی ٹنکی سے ہی آنا ہے اور نل کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم پر جو کچھ بھی نعمتیں ہو رہی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ انسانوں کا ایک دوسرے سے نقصان اٹھانا یا نفع اٹھانا، اس کی تردید فرمائی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ اس عقیدے کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی، بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ ایک آدمی بیمار ہو، ایک اونٹ بیمار ہو، اور وہ صحیح لوگوں کے درمیان میں یا صحیح اونٹوں کے درمیان پہنچ جائے تو دوسرے اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ان میں بھی بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تاثر کی اور اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ کوئی بیماری خود سے کسی اور کو لگ جایا کرتی ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگا کرتی۔ اگر اللہ کے حکم کے بغیر بیماری خود سے کسی کو لگنی ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک بیمار شخص مجذوم، جس کو جذام تھا، جس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے برتن میں، کھانے کے برتن میں اس کا ہاتھ ڈلوایا اور فرمایا کہ کھاؤ بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو یہ بتلایا کہ دیکھو بیماری کسی کے ساتھ رہنے سے یا کسی کو ساتھ بٹھانے سے اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن انسانوں کے عقیدے بڑے کمزور ہیں، انسانوں کے عقیدے بڑے کمزور ہیں، اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی دی لوگوں کو کہ دیکھو کوئی آدمی ایسا بیمار ہو، جذام والا آدمی، کوڑ والا آدمی، تو اس بیمار آدمی سے دور بھاگو، اس لیے کہ اگر اس بیمار آدمی کے قریب رہنے سے تمہارے اندر بیماری منتقل ہو گئی تو تم یہ سمجھو گے کہ اس آدمی کے ساتھ رہنے سے میں بیمار ہوا ہوں، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔
محدثین کرام نے ان احادیث مبارکہ کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار سے بھاگنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ تاکہ بیمار کے ساتھ رہنے والے کو اگر اللہ کے حکم سے بیماری منتقل ہو گئی تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے بیماری بیمار کے ساتھ رہنے سے آئی ہے، اور یہ اگر اس نے سمجھ لیا تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور کوئی وائرس اس وقت تک اثر نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار کے ساتھ نہ بھی بیٹھے لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو اس کو وائرس یا بیماری اس کو اثر کرنی ہے تو وہ یقینی طور پہ اثر کرے گی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ سوال اٹھایا، اور سوال اٹھا کے یہ بتلایا کہ یہ بتلاؤ کہ پہلا اونٹ جو بیمار ہے جس کو خارش لگی ہے اس کو کس نے خارش لگائی؟ ظاہر ہے کہ جب وائرس کی ابتدا ایک بیمار سے دوسرے بیمار کی طرف اگر وائرس منتقل ہوتا ہے تو یہ بتاؤ کہ جو سب سے پہلے بیمار ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بہرحال جو سب سے پہلے بیمار ہوا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا۔ تو فرمایا کہ جو بعد میں بھی بیمار ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہے ہیں، اللہ ہی نے۔ تو عقیدہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ عقیدے کا ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، اپنی تمام ظاہری تدبیریں اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اصل بھروسہ اور اعتماد اللہ ہی کی ذات پہ کرنا ہے۔ چنانچہ بیماری سے بچنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو اختیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان کو اختیار کرتے ہوئے عقیدہ اور نظریہ وہ دل کے اندر پکا یہ ہو کہ یہ بیماری اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، اور میری تمام تدبیریں اس صورت میں ناکام ہو جائیں گی اگر میرے اللہ نے مجھ کو بیمار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ بہرحال یہ وہ پہلی چیز تھی جس کے اوپر اس آیت کے اندر حکم فرمایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی باقی باتوں کے اوپر اور باقی احکامات کے اوپر بات کریں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔